چلنے لگیں تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی اور یہ دنیا جنت نظیر ہو جائے گی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ وہ جو نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں ایک حقیقت یاد دلاتا ہے، کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن وہ خدا پر توکل ہی تھا جس نے انبیاء کو وہ قوت دی کہ وہ بڑے سے بڑے ظالم، وہ فرعون و نمرود، قارون و شداد کے مقابل ڈٹ گئے، اور اس نے انہیں کامیابی سے سرخرو کیا اور ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے اس نے انبیاء کے دلوں کو مضبوط اور محفوظ رکھا، ویسے ہی ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ گرچہ یہ کام آسان نہیں ہوتا، کبھی انسان کو تنہائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اب ایک لمحہ رک کر خود سے سوال کریں، میرے دوست کون ہیں؟ میری صحبت مجھے کس طرف لے جا رہی ہے؟ اور اگر آج مجھے حق اور مقبولیت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں کیا چنوں گا؟ ماہ رمضان کے 25ویں دن کی یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے، ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، ایمان وفاداری کا نام ہے۔ وفاداری حق کے ساتھ، وفاداری اللہ کے دوستوں کے ساتھ۔ تو آج جب آپ یہ دعا پڑھیں تو دل سے کہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ اصل میں اللہ کی دوستی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اس کے دوستوں سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس دعا کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک، مستنا بسنت خاتم انبیائک، یا عاصم قلوب